السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی دوستوں کو ایکسپلور نگر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی خوبصورت وادی کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان میں قدرت کے حسین مناظر اور بیش بہا خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ آج ہم ان تمام نمایاں خصوصیات اور اس مشہور وادی میں موجود حسین نظاروں اور ان میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اس وادی کا نام ظاہر کریں اور اس کے بارے میں بات کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو چلیے دوستو، آگے بڑھتے ہیں اور اس خوبصورت وادی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، حسن اور رنگوں کی عطاؤں کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ نے سرزمین پاکستان کو ایسے خوبصورت نظاروں سے زینت دی ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے۔ شمال کی خوبصورتی کو سمیٹنے کا اعزاز دشوار گزار پہاڑوں میں تراشی اس شاہراہ کو حاصل ہے جسے شاہراہ قراقرم کہا جاتا ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں پہ بل کھاتی 906 کلومیٹر پر طویل شاہراہ پاک چین دوستی کی عظیم مثال ہے۔ پہاڑوں کی بلندی کے سائے میں اس شاہراہ پہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح شمال کی خوبصورتی کو اپنے دامن میں سمیٹنے آتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم پر سفر کرتے ہوئے گلگت شہر سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں میں گھری خوبصورتی کی ایک ایسی جنت نمودار ہوتی ہے جس کی کشش دور دور سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ وادی نگر دوستو، قدرتی حسن سے مالا مال ایسی وادی جس میں چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑوں اور برفیلی چوٹیوں نے کچھ یوں اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے کہ یہ وادی ایک خوبصورت رنگ اور خوشبو سے لبریز سرسبز و شاداب پیالے کا روپ دھار لیتی ہے کہ جس کے بیچ دریائے نگر بل کھاتا رینگتا چلا جاتا ہے۔ وقت کی بہتی روانی نے نگر کی تاریخ کو بہت اہمیت دی ہے۔ دوستو، نگر کا قیام پاکستان سے قبل ایک علیحدہ ریاست کی طرح موجود تھی جس کا دارالحکومت آج کے اس دور میں نگر خاص کہا جاتا ہے، نگر تھا۔ قدیم تجارتی قافلے اسی وادی سے گزرتے ہوئے چین اور وسطی ایشیائی ممالک سے تجارت کرتے تھے۔ دشوار گزار راستوں کو پیدل عبور کر کے قافلے کاشغر، لداخ اور چین کی ایسی قیمتی اشیاء لے کر آتے جو آج بھی مقامی لوگوں کی روایت کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس خوبصورت وادی کے خوبصورت لوگوں کا فطری حسن ان کی معصومیت اور شائستگی میں پنہا ہے۔ چہرے پر حیا کی سرخی لیے ان کی آنکھوں میں قدیم روایت کے موتی چھپے ہیں۔ بہترین موسم، آب و ہوا، خالص خوراک اور لذیذ پھلوں کی وجہ سے نہ صرف یہاں کے لوگوں کی صحت گلگت بلتستان میں سب سے بہتر ہے، بلکہ یہاں کے لوگوں کی عمریں بھی دیگر علاقوں کے لوگوں کی نسبت زیادہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی طرز معاشرت میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے۔ دوستو، اس پرامن ماحول میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ مل کر کام کرتی ہیں۔ ان کے کاموں سے ان کے اعتماد کی جھلک نظر آتی ہے۔ خواتین اپنے ہاتھوں سے بیش قیمتی اشیاء بناتی ہیں جو بازاروں میں جگہ جگہ سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ وادی نگر کے پتھروں سے تراشیدہ بازاروں میں زیورات، ہتھیار، قدیم قیمتی برتن،
کپڑے کی بہترین مصنوعات کے ساتھ ساتھ کوہ پیمائی کے لیے آنے والے سیاحوں کے لیے ہر قسم کا سامان دستیاب ہے۔ ناظرین، بازاروں میں خشک خوبانی کی بہترین اقسام بھی جگہ جگہ ملتی ہیں۔ وادی نگر میں 24 اقسام کی خوبانیاں پائی جاتی ہیں جو اپنے بہترین ذائقے اور عمدہ خوشبو کے باعث بہت مشہور ہیں۔ خوبانیوں کے باغات پوری وادی میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جنہیں مقامی خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر سکھانے کے لیے رکھ دیتی ہیں، جہاں سے یہ لذیذ خشک خوبانیاں دوسرے علاقوں کو بھی بھیجی جاتی ہیں اور یہ آنے والے مہمانوں کے لیے تحفہ تحائف کے لیے بھی کام آتے ہیں۔ خوبانیوں کے علاوہ یہاں چیری، سیب، اخروٹ، شہتوت اور انگور کے باغات بھی جگہ جگہ پائے جاتے ہیں جو سارا سال اس علاقے کو خوشبو سے لبریز رکھتے ہیں۔ دوستو، ان خوشبوؤں کی حفاظت کرنے والے یہ معصوم چہروں والے لوگ پتھر اور لکڑی سے بنے ان چھوٹے مگر خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کے گھر بھی یہاں کے لوگوں کے دلوں کی طرح ایک دوسرے سے نہایت مضبوطی سے جڑے ہیں، جو ان کی ہم پسندی اور قدیم روایات سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستو، اس وادی میں دنیا کے عظیم چوٹیاں، جھیلیں اور خوبصورت ٹریکنگ پوائنٹس موجود ہیں۔ اس وادی میں بلند و بالا پہاڑوں اور برفانی چوٹیوں کا بہترین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، جن میں سارا سال برف کی چادر اوڑھے راکاپوشی نظر آتا ہے۔ راکاپوشی کے پہلو میں دیران چوٹی کسی برفانی شیر کی صورت نمودار ہوتی ہے۔ سورج کی آخری دستک سپونٹک چوٹی پر پڑ کر اسے گولڈن پیک بنا دیتی ہے۔ راکاپوشی پیک، گولڈن پیک اور دیران پیک نگر کی جانب اس وادی کو خوبصورت دعوت نظارہ دیتی ہے۔ رنگتے بادلوں کے اس خوبصورت جھرمٹ میں پھیلی یہ چوٹیاں قدرت کے فیاضوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ناظرین، وادی نگر سے عظیم گلیشیئرز کی طرف جانے کے لیے ٹریکنگ روٹس بھی موجود ہیں جو ٹریکنگ کے لیے آنے والے سیاحوں کو بلتورو، بیافو، ہوپر اور ہسپر گلیشیئرز کی برفوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ گلیشیئرز دنیا کے عظیم اور طویل گلیشیئرز ہیں۔ ان گلیشیئر سے رستہ پانی جھیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور وادی ہونزا میں پھیلی جھیلوں کے حسین سائے دھنک کی مانند ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ ناظرین، ان جھیلوں میں اتاوا جھیل بہت مشہور ہے۔ یہ جھیل جنوری 2010 میں ہونے والی ایک لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے وجود میں آئی۔ دوستو، انہی رنگوں اور حسین مناظر کے کارواں کو سمیٹے وادی نگر کی خوبصورتی یہاں آنے والے ہر مسافر کو گلے لگاتی ہے۔ چاروں طرف چھائے بلند و بالا پہاڑ، نرم و نازک پھولوں کے دامن سے اٹھتی خوشبو، دھوپ اور حسین رنگوں سے مزین ان جھیلوں کے صاف و شفاف پانیوں کی طرح دل اور خوبصورت چہرے رکھنے والے لوگ اس حسین وادی کے جنتی مناظر یہاں آنے والوں کے دلوں میں خواہش پیدا کرتی ہے کہ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہا جائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ www.youtube.com/explore nagar